السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ آپ حضرات کی خدمت کے اندر اکثر میں تجارت کی باتیں لے کر آیا کرتا ہوں کہ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج جو میں بزنس لے کر آیا ہوں، آج کی تجارت کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر نقصان بھی یقینی ہے اور فائدہ بھی یقینی ہے۔ اس کے اندر فائدہ لینے والا اس کو شاید اس بات کا علم نہ ہو یا اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں فائدے کے اندر ہوں، لیکن جس وقت وہ نقصان کی طرف جاتا ہے تو ضرور اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نقصان کے اندر ہوں، میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور میرے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے اور وہ ہے ہماری اور آپ کی اولاد۔ ہم جو رویے اختیار کرتے ہیں اس کا اثر ہماری اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اولاد کے ساتھ اگر ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کا وہ اچھا اثر لیتی ہے، اگر اس کے ساتھ ہم برا برتاؤ کرتے ہیں تو ضرور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں میرے لیے تربیت کا پہلو ہو اور میرے لیے یہاں پر سختی کی گئی ہے اور میرے لیے یہاں پر جو ہے وہ مجھے ڈانٹا گیا ہے، مجھے سرزنش کی گئی ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ بھلے آپ وہاں پر حق پر ہوں اور آپ کے حق کے اندر تمام کے تمام دنیا کھڑی ہو جائے، لیکن اگر وہاں پر آپ اولاد ہار رہے ہوں اور دنیا کو جیت رہے ہوں تو یقیناً آپ ہار رہے ہیں، جیت نہیں رہے۔ اور وہ منظر ہے اپنے گھر والی بیوی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یا اس کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر جو ماں باپ آپس میں جدا ہوئے، میاں بیوی جو آپس میں جدا ہوئے، وہ بچے اپنے والدین سے مل رہے تھے اور ان کی ملاقات عدالت کی کسی احاطے کے اندر ہو رہی تھی۔ تقریباً مجھے یہ ویڈیو دیکھے ہوئے 15 سے 16 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اس کا اثر اور اس کا منظر ابھی تک میرے ذہن کے اوپر جو ہے وہ نقش ہے۔ ضرور ہم علاقے کے اندر گھر سے باہر بہت بڑے خان ہوں گے، مالدار ہوں گے، ہمارے نوکر چاکر ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ہم بہت بڑے افسر ہوں گے، تعلیم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بہت بڑے ہوں گے، لیکن میرے دوستو، اولاد کے سامنے ہم چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، اولاد کے سامنے ہم ایک شیشہ ہے، ہمارے رویوں کا وہ اثر لیتی ہے اور ہمارے تعلقات کا وہ اثر لیتی ہے۔ دیکھیں، شادی سے پہلے والدین ضرور اچھا سوچ کر جو ہے وہ رشتہ بنواتے ہیں اور وہاں پر نکاح کرواتے ہیں، اس کے بعد اس کو چلانا ہم لوگوں نے ہوتا ہے، والدین نے نہیں چلانا ہوتا ہے۔ ضرور کسی علاقے کے اندر والدین کی بھی بیچ میں دخل اندازی ہو، میاں بیوی اور اپنی اولاد کے جو معاملات ہیں ان کے اندر وہ دخل اندازی کرتے ہوں، اس سب کو برداشت کرتے ہوئے، اس سب کو برداشت کر کر ہم نے خود آپس کے اندر ٹھیک رہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اثر نہ معاشرے کے اوپر پڑنا ہے، نہ ہمارے والدین کے اوپر، نہ بہن بھائیوں کے اوپر پڑنا ہے، ہماری اولاد کے اوپر پڑنا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑوں سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اور اپنی اولاد کو ان کی اولاد کی خاطر تعاون کی فضا قائم کر کر چلانا چاہیے۔ دیکھیں، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو بچھاڑ لے، جو گرا دے، معاملے کو ختم کر دے، وہ بہادر نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر بھلے تسلیم ہو۔ بہادر وہ ہے کہ باریک کی چھوٹی سی تار کو اور بال جیسا جو ہے وہ چھوٹی سی تار کو لے کر آخر تک جائے اور اپنے سفر کو اور اپنی منزل کو پورا کرے۔ جس وقت اولاد ہو جاتی ہے، ہر بات کو اس وقت مان لینا چاہیے، بھلے نقصان ہو رہا ہے، آپ حق پر ہوں گے حضرت، آپ بڑے ہیں، آپ حق پر ہوں گے، لیکن اولاد مت ہاریے،
اگر اولاد آپ نے ہار دی، آپ حقیقت میں ہار جائیں گے، اگرچہ آپ حق بنیں۔ یہ جیت آپ کی کہیں پر خود آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ حضرت آپ ہار گئے، بھلے آپ جیت جائیں، لیکن اولاد آپ ہار گئے، سب کچھ ہار جائیں گے۔ نہ پیدا کریں، جہاں پر نہیں بنتی وہاں پر نکاح نہ کریں، لیکن معصوم پھولوں کو مت مسلیں۔ میرے دوستو، یہ جو چھوٹا سا پھول ہوتا ہے گلاب کا، یہ چنبیلی کا کوئی بھی پھول ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کر یوں مروڑ دیں آپ کو کوئی بھی عقل مند تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خوشبو دے رہا تھا، ابھی اس نے کھلنا تھا، اور اس نے مارکیٹ کے اندر آ کر، دنیا کے اس منظر نامے کے اوپر آ کر اور اس میلے کے اوپر آ کر اس نے جچنا تھا، اس نے پھول نے خوشبو دینی تھی اور اس نے چمن کو سنوارنا تھا، لیکن جس وقت ہم نے اس کو مسل دیا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ باغی بنے گا، یہ معاشرے کو خراب کرے گا۔ کل اگر اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہوگا، وہ انتقام لے گا، ضرور انتقام لے گا۔ اس وقت بھیک مانگنا پھر کوئی ہمارا نہیں تسلیم کیا جائے گا، پھر ہم روئیں پھریں، وظیفے کریں، حج کریں، عمرے کریں، خانقاہ شریف کے اندر چلے جائیں، اور اس وقت جا کر اپنی اولاد کو ہم جو ہے وہ منوائیں، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول کروائیں۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ برداشت کر جائے گی، وہ پی لے گی، وہ سہ لے گی، آپ کے ساتھ وفادار کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے اس کو بچپن چھینا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے گھر کے اندر الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن وہ ویڈیو دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایسے کئی منظرنامے ہمارے علاقوں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر بس رہے ہیں کہ نباہ نہیں ہو سکا ہے، نہیں چل سکے، اولاد بالکل، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اولاد یتیم ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ ہماری بہادری کی وجہ سے، ہماری انا کی وجہ سے، اور صرف اس بات کی وجہ سے کہ میرے خاندان کی جو پگڑی ہے، یا میرے خاندان کی جو ناک ہے وہ نیچے نہ ہو جائے، وہ مجھے کسی کے سامنے نہ رگڑنی پڑے۔ میرے دوستوں، اپنی اولاد کو ہم جیت لیں۔ اگر یہ تعلق پورا کریں گے اور اگر اپنی منزل تک ہم لوگ پہنچیں گے، یہ معاشرہ ہمیں دعائیں دے گا۔ ایک بھی اگر ایسا معاملہ کریں گے، یہ معاشرہ پورا کا پورا گندے تالاب والا، اور اس پورے کے پورے تالاب کے اندر ایک گندی مچھلی والا منظر جو ہے وہ پیش کرے گا۔ اس کے اندر ہمارا اچھا کردار ہونا چاہیے۔ ایک ایک قدم ہمیں سوچ کر، سمجھ کر اور پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی کس مستقبل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میرا دل اس کی وجہ سے بہت زخمی ہوا ہے، اور ضرور اگر آپ صاحب ضمیر ہوں گے، صاحب دل ہوں گے، صاحب اولاد ہوں گے، اور اگر آپ ضرور خاندانی آدمی ہوں گے، تو آپ کے دل کے اوپر یہ بات ضرور اثر کرے گی۔ اگرچہ میرا انداز بیاں اور بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے یہ دل کی آواز تھی جو میں نے آج آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ وہ بزنس ہے اور یہ وہ تجارت ہے جس کو آپ ہار بھی جائیں، نقصان بھی کر دیں، اس کے اندر آپ کو نفع ہے، آپ کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آبادیاں نصیب فرمائے، ہمیں اتفاق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔